بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع سجدہ سہو کے بارے میں ہے، اور اس موضوع کا آغاز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان ہوتی ہے تو شیطان ہوا خارج کرتا ہے، ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان نہ سنے۔ جب اذان پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگ پڑتا ہے، لیکن اقامت ختم ہوتے ہی پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں بات یاد کرو۔ اس طرح اسے وہ بات یاد دلاتا ہے جو اس کے ذہن میں نہیں تھی، لیکن دوسری طرف نمازی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کتنی رکعتیں اس نے پڑھی ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یہ یاد نہ رہے کہ 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4، تو بیٹھے ہی بیٹھے سجدہ سہو کے 2 سجدے کر لے۔ نماز کے دوران کوئی غلطی ہو جانے پر سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کیسے ادا کیا جاتا ہے اور کن کن غلطیوں پر ادا کیا جاتا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ سب سے پہلے سجدہ سہو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ نماز کے آخری قاعدے میں، یعنی اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد اور دعا کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے جاتے ہیں۔ سجدہ اللہ اکبر کہہ کے ادا کیا جاتا ہے، اور سجدے میں وہی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ادا کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور پھر وہی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار ادا کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھ جاتے ہیں اور پھر سلام پھیر لیتے ہیں۔ حنفی فقہ کے مطابق سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے آخری قاعدے میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنے سے پہلے ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور سجدے بالکل اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو، اسی طرح ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ اتحیات پڑھی جاتی ہے، پھر درود شریف اور پھر دعا، اور پھر دونوں طرف سلام پھیرے جاتے ہیں۔ تمام نمازوں میں سجدہ سہو کا حکم یکساں ہے۔ جن غلطیوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے وہ غلطیاں یہ ہیں: کسی واجب کے چھوٹ جانے سے، واجب میں تاخیر ہو جانے سے، کسی فرض میں تاخیر ہو جانے سے، کسی فرض کو مقدم کر دینے سے، یا کسی فرض کو دوبارہ ادا کر دینے سے، مثلا رکوع دوبارہ کر لینے سے، یا سجدہ 3 بار کر لینے سے، قاعدہ اولا یا قاعدہ آخری میں اتحیات چھوٹ جانے سے، اور قاعدہ اولا میں اتحیات کے بعد درود شریف کے ابتدائی جملے پڑھ لینے سے، یا اتنی ہی دیر خاموش بیٹھے رہنے سے، اور نماز میں رکعتیں بھول جانے سے، جیسا کہ حدیث شریف ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ذوالیدین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ذوالیدین سچ کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعت جو رہ گئی تھی ان کو پڑھا، پھر قاعدے میں سلام پھیرا اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے کی طرح سجدہ کیا، اور سجدہ معمول کے مطابق یا اس سے لمبا کیا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کیا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سر اٹھایا۔ اور یہ سجدہ معمول کے مطابق یا
اس سے لمبا کیا۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔